کہ مرنے سے پہلے ہم مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. جو یہاں پہ انجینئر مرزا صاحب نے جو اہل بیت سے محبت اور وہ واضح کر دیا ہے اس قوم پہ، تو یہ پہلے اگر ہم بولتے تھے تو وہاں پہ وہ ہمیں بتایا جاتا تھا کہ یہ مودودی ہے، تو وہ مودودی سے ایک نفرت کا اظہار لوگ کرتے تھے نا، تو وہ اب وہ پوری بخاری مسلم تو پڑھا دیتے ہیں. یہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے یہ اسکپ کر دیتے ہیں، یہ پڑھاتے ہی نہیں ہیں. دیکھ لیں اگرچہ وہ ختم بخاری کروا دیتے ہیں لوگ، ان کو وہ ہارز بھی پہنا دیتے ہیں، لیکن یہ چیز نہیں کرواتے. دوسرا اہل بیت سے محبت، اگرچہ ہمیں اس چیز کا تھوڑا سا وہ تھا، لیکن ہم ڈر کے اور چپکے سے کہ اگر ہم کہیں گے تو لوگ کہیں گے کہ یہ شیعہ ہے. شیعہ ہو گیا، بالکل ہو گیا. جس طرح توحید انہوں نے بیان کیا ہے اس طرح تو اہل حدیث نے بھی نہیں بیان کیا. جو بزرگوں کا اور بابوں کا پوسٹ مارٹم انجینئر صاحب نے جس انداز میں اور جس لہجے میں کر دیا نا، دماغ کھولنے کے لیے، ذاتی کوئی دشمنی نہیں تھی بھائی، دماغ کھولنے کے لیے. گدے کے ناخن، وہ ویڈیو ہے ہمارے پاس. گدے کے ناخن کاٹ کے نا اس کو جو ہے نا چمڑے میں سی لے اور بچے کو 40 دن کے لیے گلے میں ڈال لے، وہ ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ ان کی عقیدہ ہے، گدے کے ناخن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم بھیا. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بھائی جناب کا؟ انعام متین. انعام متین بھائی کدھر سے؟ پشاور سے. پشاور سے. کیا کرتے ہیں انعام بھائی؟ ایجوکیشن سے تعلق ہے میرا، اچھا پرائیویٹ سکولز ہیں. ٹھیک ہو گیا، یعنی پرائیویٹ سکولز ہیں آپ کے، یعنی کوئی بزنس ہے؟ جی جی الحمدللہ. ٹھیک ہو گیا، ماشاءاللہ جی. ویلکم جی آپ کو جیلم اکیڈمی میں. کب نکلے؟ کل نکلے تھے. لاسٹ اسٹے کیا یہاں پہ؟ جی نائٹ اسٹے یہاں پہ کیا جیلم میں. صحیح ہے. اور ابھی صبح یہاں پہ آئے ہیں. اچھا، خیر خیریت؟ کیسا رہا سفر؟ الحمدللہ بہت زبردست اور بہت زیادہ ہم ایکسائٹیڈ تھے. کیوں ایکسائٹیڈ سے؟ خیریت تھی؟ کوئی پکنک پہ آ رہے تھے؟ یہاں پہ جو انجینئر مرزا صاحب کی جو ویڈیوز ہم دیکھتے تھے، اچھا جی، اسپیشلی میں اس سے بہت زیادہ انسپائر ہوا. انجینئر مرزا صاحب سے تو اور ان کی نہیں، انجینئر مرزا صاحب کے بارے میں تو بات بعد میں کرتے ہیں نا، پہلے تو یہ بتائیں آپ کا مسلک فرقہ کیا تھا؟ اچھا جی، میں تو نہ میرا مسلک تھا نہ میرا فرقہ تھا. میں آپ کے گھر والوں سے پہلے سے میں، کیونکہ ہمارا تعلق جو ہے نا جماعت اسلامی سے ہے. جماعت اسلامی سے، ماشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. وہ ساری لٹریسی اور لٹریچر ہم پڑھ چکے ہیں. میرے والد صاحب بھی رکن رہ چکے ہیں، تو اس وجہ سے وہ ساری چیزیں یہ جو خلافت الملوکیت میں ہے، جو یہاں پہ انجینئر مرزا صاحب نے جو اہل بیت سے محبت اور وہ واضح کر دیا ہے اس قوم پہ، تو یہ پہلے اگر ہم بولتے تھے تو وہاں پہ وہ ہمیں بتایا جاتا تھا کہ یہ مودودی ہے، تو وہ مودودی سے ایک نفرت کا اظہار لوگ کرتے تھے نا. حالانکہ یہ ساری چیزیں خلافت اور ملوکیت میں لکھی ہوئی ہے. بے شک جی، بے شک. جی جی کوئی شک نہیں. جی جی مولانا مودودی کی ماشاءاللہ فکر سے پہلے سے تعلق تھا، جڑے ہوئے تھے. جی جی ایسا ہی. اور انجینئر صاحب کا تعارف کب ہوا؟ انجینئر صاحب کا تقریباً 3 سال پہلے اس کی ویڈیو. 3 سال پہلے کون سی ویڈیو دیکھی تھی؟ بس ویسے ہی ویڈیو دیکھ رہا تھا اور کوئی ویڈیو آ گئی تھی تو اچھی لگی اور اس کے بعد دیکھنے لگا. تو ابھی تک کنٹینیوسلی میں اس کی ویڈیوز دیکھتا ہوں الحمدللہ. یعنی 3 سال سے سن رہے ہیں؟ جی جی سن رہا ہوں. بس ایک ہی آپ کو اختلاف ہے، یہ داڑھی والا اختلاف ہے، ادروائز کوئی نہیں؟ کوئی نہیں ہے ماشاءاللہ. جی جی چلیں اتنی ساری کامن باتیں تو اس میں بات کرتے ہیں یار، اختلاف کو لازمی چھیڑنا ہے. وہ آئیں گے جواب دے دیں گے، آپ نے سوال رکھ دیجیے گا. ٹھیک ہے جی. یہ بتائیں کہ جب آپ انجینئر صاحب کو سنتے تھے پشاور میں کیا معاملات ہیں؟ وہاں پہ تو دیوبند کا ہے نا ذرا غلبہ بھی ہے. جی جی وہاں پہ دیوبندی کا ہولڈ زیادہ ہے، میجورٹی اور ان لوگوں کی ہے. وہاں پہ اہل حدیث بہت کم ہے لیکن وہ بھی ہے. بریلی بھی زیادہ ہے، تو وہ مکتب فکر وہاں پہ بہت زیادہ ہے. ہاں ہاں. اور لیکن یہ کہ اہل حدیث یہاں پہ بھی آتے ہوئے میرے ساتھ میرا دوست ہے، وہ بھی آیا ہوا ہے. اور میرا ایک دوسرا دوست ہے عادل صاحب، بیٹے ہوئے پولیس سے ہے، یہ بھی اس سے تھا، دیوبندی سے مکتب فکر سے تھا. ہم گیریزن میں واک کرتے ہیں تو ان کو میں نے طریقے سے بتایا تھا کہ یار یہ جو ہے نا انجینئر مرزا، لوگ کہتے ہیں کہ اس کو نہ سنیں، تو تھوڑا سا اس کو سنو. میں تو سنتا تھا لیکن اس کو میں نے کہا تھوڑا سا اس کو سنو، دیکھتے ہیں یہ ایسا کیا غلط کرتے ہیں کہ لوگ اس کے پیچھے پڑے ہوئے کہ اس کو نہ سنیں. تو سلولی اینڈ گریجولی اس نے سنا اور آج الحمدللہ وہ ہم اسی کو ڈسکس کرتے ہیں. اب اس کا مائنڈ سیٹ اپ، میرا مائنڈ سیٹ اپ بین الصلاتین پہ اسپیشلی جو تھا وہ کلیئر ہو گیا تھا، کیونکہ اس کی ڈیوٹی ایسی تھی کہ اس کی ڈیوٹی کی ٹائمنگ جو ہے نا وہ 3:50 پہ اس کا آف ہوتا ہے اور اس کا
تو عصر کی نماز اس سے فوت ہو جاتی تھی. تو اب یہ مجھے راستے میں کہہ رہا تھا کہ الحمدللہ جب سے انجینئر مرزا صاحب کو میں نے سنا تو اب میرے لیے بہت ایزی ہو گیا کہ ظہر کے ساتھ میں عصر پڑھ لیتا ہوں اور وہ میرا عصر کا نماز جو ہے نا فوت ہونے سے رہ جاتا ہے, کیونکہ وہ پھر میں جب گھر پہنچتا تھا تو مغرب ہو جاتی تھی, وہ قضا ہو جاتا. تو ایک یہ چیز آ گئی تھی. دوسرا اہل بیت سے محبت, اگرچہ ہمیں اس چیز کا تھوڑا سا وہ تھا لیکن ہم ڈر کے اور چپکے سے کہ اگر ہم کہیں گے تو لوگ کہیں گے کہ یہ شیعہ ہو گیا, بالکل شیعہ ہو گیا ہے. تو وہ ایک چیز واضح ہو گئی ہے کہ اہل بیت سے محبت جو ہے بے شک ایمان کا حصہ ہے اور ہونی چاہیے. تو وہ انجینئر مرزا صاحب کی بڑی زبردست ایک کاوش ہے اور اس کو جو اختلافات ہے لوگوں کا تو وہ سامنے آ گئی ہے. مطلب ہر پلیٹ فارم سے انجینئر مرزا صاحب کی ہر چیز بڑی واضح دلیل قرآن و سنت کے مطابق وہ بول رہے ہیں الحمدللہ. اور یہ اب حدیث بھائی آئے ہوئے ہیں, اس کو میں نے وہی کوشچن جو انجینئر مرزا صاحب کے ہیں تو وہ میں نے کہا ہے کہ وہی عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کیا کرتے ہیں. تو یہ بھی اس بات پہ وہ خاموش ہے, بولتا نہیں ہے. اگرچہ میں نے ان کو کہا ہے کہ آپ کے مدرسے سے آپ فارغ ہو, آپ نے بخاری یا مسلم میں یہ حدیث انہوں نے آپ کو ٹیچ کروائی ہے تو وہ اب وہ پوری بخاری مسلم تو پڑھا دیتے ہیں. یہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو حدیث ہے یہ اسکپ کر دیتے ہیں, یہ پڑھاتے ہی نہیں ہے. دیکھ لیں اگرچہ وہ ختم بخاری کروا دیتے ہیں لوگ, ان کو وہ ہارز بھی پہنا دیتے ہیں لیکن یہ چیز نہیں کرواتے. اور اس کی وہ ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ, آپ دیکھ لیں وہ پورا فارغ و تحصیل ہے حدیث مدرسے سے, لیکن یہ حدیث جو ہے نا ریئل میں ان کو نہیں پڑھائی گئی. نہیں پڑھائی گئی. دیکھ لیں اور ڈنڈی کتنی بڑی ہے. جی ایسا ہی مقدمہ کلیئر ہو جاتا ہے نا اس حدیث سے. تو ایسا ہی ہے, پورا ختم بخاری ہو لیکن اس میں وہ حدیث اسکپ کر دیتے ہیں. اور وہاں پہ جو دیوبندی حضرات ہیں اور جتنے بھی ہیں وہ بھی مطلب انجینئر مرزا صاحب سے ایک وہ رکھتے ہیں, اناد رکھتے ہیں کہ وہ کن کو نہ سنا کریں. تو یہ ایک ایسی چیز ہے. لیکن یہ کہ الحمدللہ وہ یہ میرے دوست بھی ہیں, ان کو بھی ہم نے کہا تھا کہ اب ہم نے انشاءاللہ ترجمہ قرآن ہم نے پڑھنا ہے, تفہیم القرآن. تو بے شک بالکل میں پہلے سے تھوڑا سا پڑھ رہا تھا لیکن یہ کہ اب یہ دوست کی بھی شوق پیدا ہوا ہے کہ ہم نے یہیں سے آ کے نا ٹرانسلیشن قرآن اردو کا لے کے دینا ہے اور ہم نے شروع کرنا ہے. تو وہ عادل صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں, اگر جن کا تعلق پولیس سے ہے وہ بھی شروع کر رہے ہیں. تو یہ سارا کریڈٹ اگر میں دیکھوں تو یہ انجینئر مرزا صاحب کی کاوش ہے, محنت ہے, اسٹرگل ہے. بے شک لیکن میرے اندر کے جو کویشچن تھا وہ میری تنقید نہیں ہے, وہ میں خود سیکھنا ہی چاہتا ہوں. وہی بات ہے بھیا, بالفرض اگر آپ کا اختلاف بھی ہے نا تو اختلاف جو ہے نا خوبصورتی ہے. جی ہاں, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اچھے طریقے سے اختلاف کر سکتے ہیں, آپ کا حق ہے یہ. جی ہاں, کوئی ایسی بات نہیں. بھائی رہی بات ان کے دلائل, سوال رکھے وہ پھر دے دیں گے جو آپ. اچھا اب یہ بتائیں کہ سنت نماز جی وہ جس میں رفع الیدین بھی ہے جو بخاری مسلم کے طریقے پہ ہے, تو جماعت اسلامی میں تھے تو اسی طرح پڑھ رہے تھے رفع الیدین یا حنفی طریقے سے پڑھ رہے تھے؟ ابھی ہم راستے میں ایک واقعہ بتاؤں. یہ میرے ساتھ جو اہل حدیث میرا وہ ہے, مکتب فکر سے ان کا تعلق ہے. ہم نے نماز پڑھی قصر اور تو اس نے کہا کہ دیکھیں یہ شیعہ آ گئے, اس کو دیکھتے ہیں. میں نے کہا دیکھیں شیعہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نماز پڑھتے ہیں. تو ہم بیٹھ گئے, ان کو دیکھ گئے, 3 بندے تھے اور انہوں نے ہاتھ چھوڑ کے بالکل وہ نماز پڑھی, ساتھ میں رفع الیدین بھی کی ہے. جی تو میں نے کہا دیکھیں نا یہ شیعہ کے پیچھے بھی ایک نماز پڑھتے ہیں. تو اس پہ انہوں نے حدیث جو میرا دوست انہوں نے خاموشی اختیار کی. مطلب یہ نہیں کہا کہ واقعی یہ بھی جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نماز ہے. مطلب ان میں ایک وہ عداوت اور وہ چیز اتنی زیادہ ہو گئی ہے. تو یہی تو فرقہ واریت ہوتی ہے. ایک مرتبہ یہ ہمیں اپنے مسجد لے گئے کہ نماز پڑھتے ہیں, اگرچہ ہم تو جاتے ہیں. تو جب وہاں پہ چلے گئے تو ہم 3 دوست ہی تھے جو ابھی یہاں پہ آئے ہیں. تو یہ اہل حدیث والا جو ہمارا دوست ہے, مدثر نام ہے, یہ لے کے گئے. جب ہم وہاں پہ گئے مغرب کے نماز کا ٹائم تھا تو وہاں پہ انہوں نے سارے وہ سرخ رومال وہ اوپر ڈالے ہوئے تھے نا. تو پھر میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں آپ کی فرقہ واریت, آپ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ نہیں کرتے, کسی ایک فالورز نہیں ہے اس کو, لیکن آپ لوگ زیادہ فالورز ہیں. آپ لوگ سب نے جو ہے نا یہ سرخ رومالیں کیوں ڈالی ہوئی ہے, جس سے بریلوی جو ہے نا وہ سبز پگڑیاں باندھتے ہیں. تو آپ بھی تو ایسے ہیں, حالانکہ سرخ رومال کا ان سب کے ساتھ کیا تعلق. وہااں پہ صرف ہم 3 ایسے تھے جنہوں نے ہم نے مطلب یہ سرخ رومال نہیں ڈالے تھے. اپنی پہچان بنائی ہے بھیا, کوئی شک نہیں اس میں. تو وہ اس کو میں نے کہا کہ آپ ان سے کوشچن کریں نا کہ آپ یہ کیوں اس طرح کر رہے ہیں, کہ مطلب یہ کہ یہ آئیڈینٹی آپ نے بنائی ہے اپنی نا. تو دیکھیں اہل حدیث تو بہت پیچھے رہ گئے, بہت پیچھے رہ گئے. اہل حدیث کا جو ہے نا وہ بھیانک چہرہ عوام کے سامنے کب کا آ چکا ہے. ہاں, وہ ان کو ماموں کی محبت لے ڈوبی,
जी जी बिल्कुल नहीं डूबी, बिल्कुल। इसमें तो कोई शक नहीं है ना। ऐसा ही है, हाँ, उनसे अल्लाह ने तौहीद का काम ले लिया, उनसे अल्लाह ने अहले बैत की तौफीक तो उनको पहले भी थी नहीं थी नहीं। हाँ, नहीं है अहले बैत तो से उनका वो जो वो एक नहीं था ना ढोंग कि नमाज में रफुल यदैन का या सुन्नत नमाज में हम अमल करते हैं या तौहीद का, वो भी अल्लाह ने उनसे ले लिया। आज उसका जो है ना वो सारे का सारा समझ ले के इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा यहाँ पे जेलम अकेडमी में अल्लाह ताला ने उनसे काम लिया तौहीद का। हाँ बिल्कुल, जिस तरह तौहीद इन्होंने बयान किया है इस तरह तो अहले हदीस ने भी नहीं बयान किया। जो बुजुर्गों का और बाबों का पोस्टमार्टम इंजीनियर साहब ने जिस अंदाज में और जिस लहजे में कर दिया ना, दिमाग खोलने के लिए, ज़ाती कोई दुश्मनी नहीं थी भाई, नहीं ऐसा ही है, दिमाग खोलने के लिए बरेलियों के खिलाफ ये जो गलत अकायद है। हाँ, उस दिन के वीडियो मेरे दोस्त जितनी बड़ी हिट लगाई है ना इन्होंने, वो कहते हैं उनसे क्वेश्चन किया जाता है कि वो ही मेरा बच्चा बीमार है और बहुत इलाज किया, क्या करें? तो उसने कहा कि गद्दे के नाखून काट के ना, गद्दे के नाखून, वो वीडियो है हमारे पास, गद्दे के नाखून काट के ना उसको जो है ना चमड़े में सी लें और बच्चे को 40 दिन के लिए गले में डाल लें तो ठीक हो जाएगा। तो ये उनकी अकीदा है, गद्दे के नाखून। तो वो वीडियो है भी, बस जिसके मुंह में जो आया उसने बोल देना होता है ना। तो इस हद तक, और ये लोग भी अंधे फॉलोअर बने हुए हैं, और स्पेशली ये बरेलवी टाइप के जो है वो तो बिल्कुल शिर्क में डूबे हुए हैं, और वो समझते ही नहीं इन चीज़ों के कि भाई अल्लाह ने हमें अक्ल दी है, शऊर दिया है कि हमने अल्लाह की इबादत करनी है, न कि जो है ना इन मज़ारात पे जाकर या उनको सजदागाह बना के ना। तो उनके अकायद तो बिल्कुल भी गए गुजरे हैं। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये जो वो है, इस चीज़ को इंजीनियर मिर्ज़ा साहब की काविश को हम अप्रिशिएट करते हैं। अल्लाह से दुआ है कि हम इसी रास्ते पे चलें और हमसे भी अल्लाह दीन का काम ले। आमीन आमीन, बिल्कुल जी बिल्कुल। और इंशाल्लाह अपने मेरे प्राइवेट स्कूल्स हैं पेशावर में, 5 to 6 इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें भी हमने काम स्लोली एंड ग्रेजुअली बच्चों की वो शुरू किया है, स्पेशली क्योंकि बहुत से बच्चे ज़ोहर के टाइम पे वो स्कूल्स में होते हैं और टाइम बहुत शॉर्ट होता है। तो ये एक हमें जब मैसेज मिला यहाँ पे, तो हमने कहा कि मैंने अपने सारे प्रिंसिपल को बताया हुआ है कि आप लोग इनको कहें कि एटलीस्ट जो 7, 8, 9, 10 के बच्चे हैं तो इनको सिर्फ फ़र्ज़ पढ़वाएं, तो बाकी सुन्नत खैर ये घर में करें, क्योंकि डायरेक्ट अगर हम उनको कहें कि सुन्नतें ना पढ़े तो वो एक लंबा बिल्कुल हाँ, और दूसरी तरफ चल पड़ते हैं, दूसरे चल पड़ते हैं। लेकिन 9, 10 के स्टूडेंट्स को इंडिविजुअली मैं बताता हूँ कि बेटा खैर है, आप लोग सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ लें, सुन्नतें टाइम मिले तो पढ़ ले, नहीं है तो कोई मसला नहीं, असल चीज़ आपकी फ़र्ज़ है। तो वो फिर बच्चे इस तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर उनको हम यही बताएं कि भई आपने 10-12 रकात आप ज़ोहर की पढ़नी है, तो फिर वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये एक फ़ायदा ये हुआ है कि स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत इजी वे है कि एटलीस्ट वो सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ लें। तो ये चीज़ मैंने इंजीनियर मिर्ज़ा साहब से सीखी है, अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो से सीखी है, और वहाँ पे हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। चलो जी, फर्स्ट टाइम आए आज इधर? जी फर्स्ट टाइम आए हैं इंशाल्लाह। चले, अच्छा लगा जी आज आपसे बात करके। आज इंशाल्लाह आपकी उस्ताद मोहतरम से, इंजीनियर साहब से मुलाकात भी होगी इंशाल्लाह। अभी आप बैठे थोड़ी देर के लिए। जज़ाकल्लाह खैर। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।